اللہ وبرکاتہ مغفرتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 7ویں پارے کا پہلا رکوع ہو گیا۔ سورۃ المائدہ ہماری جاری ہے، آج دوسرا رکوع پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تحرموا، نہ تم حرام کرو طیبات پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیں، ولا تعتدوا، نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ یعنی اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں تم ساری کھاؤ، اس لیے کہ ان اللہ طیب و یحب الطیب، اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اور جو حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے اس کی تم حرمت نہ توڑو۔ یعنی ایسی چیزیں جو اللہ نے حلال کر دی ہیں، تم اپنے جھوٹے معبودوں کے کہنے پہ حرام کو حلال، حلال کو حرام نہ کرو، کیونکہ حلال حرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان شبے والی چیزیں ہیں۔ جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا اس نے اپنا دین ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، اور جو اس سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا۔ تو شبے والی چیزوں سے ہم بچیں۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ ہاں پتہ تو ہے یہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، جہاں شبہ آ جائے نا، کیونکہ شبے کے بارے میں ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے؟ آپ نے کہا اپنے دل پہ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لے، اگر دل گواہی دے دے یہ غلط ہے تو اسے چھوڑ دے، چاہے ساری دنیا سے صحیح کہہ دے۔ اگر دل کہہ دے کہ یہ صحیح ہے تو اسے کر لے، چاہے ساری دنیا سے غلط کہہ دے۔ یعنی دل جو ہے نا سب سے بڑا مفتی ہے، اور وہ حدیث صاحب آپ کو تو سب کو پکی یاد ہو گئی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو جی، جسم میں گوشت ایک لوتھڑا ہے، جب وہ تندرست ہوا تو سارا جسم تندرست، جب وہ بگڑا سارا جسم بگڑ جائے گا، سنو جی وہ دل ہے۔ یعنی دل کی حفاظت جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس لیے کرنی ہے کہ دل اللہ کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دل میں جھانک کے دیکھتا ہے، جہاں اپنی جگہ پتہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ قیام کرتا ہے۔ تو ہم ذرا سب اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں، اگر دلوں میں اللہ ہوتا نا تو ہم سب کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں۔ اور نہ تم زیادتی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو تم کو اللہ نے رزق دیا حلال اور پاکیزہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہو۔ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ فِي اللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں نہیں پکڑتا، بیہودہ قسموں میں نہیں پکڑتا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن وہ پکڑتا ہے تم کو بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے پکی قسمیں کھائیں۔ لو قسم ہے کہ ویسے بات بات پہ اللہ کی قسم یہ، اللہ کی قسم یہ، اللہ کی قسم میں نے تو رات میں یہ دیکھا، یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے ہی قسم کھا لیتے ہیں، تو اس قسم کا کوئی پکڑ نہیں ہے، نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے۔ لیکن کہا کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، منع کر دیا کہ جس کو اگر عادت ہے نا بات بات پہ قسم کھانے کی، یہ ہر سال بات ہوتی ہے، تو وہ کوشش کرے کہ قسم کھانا چھوڑ دے بات بات پہ۔ پکڑ کب ہوتی، ایک ہوتی ہے قسم وہ جو غموس سی ہے، کہ اس نے کہا کہ میں یہ کام ایسے کہہ دیا کہ میں کام نہیں کروں گا لیکن وہ کر لیا، اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہاں جو قسم کھا کے یہ کہا کہ میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ کر کے، اگر وہ کام نہیں کر سکا تو پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اور اگر قسم غلط کھائی ہوئی تھی یا نظر کوئی ایسی مانی ہوئی تھی جو غلط تھی، تو پھر وہ اس قسم کو نہ تو ختم کرنا ہے، اس نے غلط کام نہیں کرنا، اور اس کا اگر وہ اس کے بدلے اچھا کام کر لیتا ہے وہی اس کا کفارہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ نظر مانی ہے اور وہ نہیں کی، تو اس کے پیسے اتنے ہی پیسے کسی اور صحیح جگہ پہ خرچ کر لے، یا ایسا، یا اگر ایسے نظر مانی ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کے میں بکرا ذبح کروں گا، تو وہ بھی قسم غلط ہو جائے گی۔ اپنے گھر میں اللہ کے نام پہ ذبح کر دے۔ اور بعض میں نے کہا کہتے ہیں کہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا، لیکن بعض کہتے ہیں جب اس نے برائی کی جگہ نیکی کر ہی لی پھر وہی اس کا کفارہ ہو جائے گا، اس میں اختلاف ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، اس کا کفارہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو، من اوسطی، درمیانے درجے کا۔ اس کے دو معنی کرتے ہیں، درمیانے درجے کا بھی کرتے ہیں، اوسط کا مطلب بہترین بھی کرتے ہیں، جیسے کنتم خیر امۃ وسطا، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تو یہاں بھی کہتے ہیں درمیانے درجے کا بھی مراد ہے اور سب سے بہتر بھی مراد ہے،
کہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا یہ سب سے اعلیٰ کھانا کھلانا ہے۔ ما تطعمون اہلیکم، جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو۔ اصل میں قسم توڑی ہے نا، کفارہ دینا ہے، تو کفارہ چونکہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے نا، اس لیے بہتر ہے کہ کفارہ دیتے ہم زیادہ اچھی چیز دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح ہماری اس توبہ کو قبول کر لے جو ہم نے غلط کام کیا۔ جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، کس وقت ہم یا ان کا لباس ہے، یعنی اپنے گھر والوں سے کہا مراد یہ ہے، اس سے بہتر چلا کہ بہترین کھلاؤ، چونکہ اپنے گھر کو تم بہترین کھلاتے ہو، اور جب غریبوں کو دینے کا وقت آتا ہے تو ذرا انسان سوچا چلو یہ دے دیں، تو اس لیے کہا گیا کہ وہ کھلانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ تحریر رقبۃ، یا غلام آزاد کرنا ہے، تینوں میں سے ایک بات ہے، بات سمجھتے ہیں تینوں کرنی ہے، تینوں باتیں نہیں کرنی، یا تو کھانا کھلانا ہے، یا لباس پہنانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، جو کہ نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو روزے رکھنا ہے 3 دن کے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا بیٹھو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی قسم اگر کھا لیا، اول تو کھاؤ ہی نہ، کھا لیا تو اس کی حفاظت بھی کرو کہ تمہیں کفارہ نہ ہی دینا پڑے، لیکن اگر نہیں پوری ہوتی پھر کفارہ دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب، جوا اور بت اور پانسے کے تیر، رجسن، ناپاک ہیں، من عمل شیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اب وہ حکم آ گیا آخری شراب اور جوئے کے بارے میں۔ پہلا حکم تھا اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ دوسرا حکم تھا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، وہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ تیسرا حکم آ گیا کہ شراب اور جوا اور بت۔ شراب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح کر دی ہے، الخمر ما خمر العاقل، وہ شراب ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دے، اور جو معمولی سا بھی نشہ پیدا کرے وہ چیز حرام ہے۔ جو چیز معمولی چیز بھی اگر نشہ پیدا کر دے، اب بعض علماء لکھتے ہیں یہ چائے وغیرہ کا جن کو نشہ ہے نا کہ اس کے بغیر ان کو چین نہیں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی نشے کی حد تک نہ کوئی بھی چیز نشے کی حد تک استعمال نہ کریں۔ سگریٹ نوشی کا جن کو نشہ ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو جو تھوڑا سا بھی نشہ پیدا کر دینا وہ چیز حرام ہے۔ اور جوا جو ہے میسر، آسانی سے حاصل ہونے والی چیز ہے، کیونکہ اس میں آپس میں کھیلتے ہیں، کوئی شرط لگا لیتے ہیں کہ تم جیت کے اتنا دوں گا، تم جیت کے اتنا ہوگا، تو بسا اوقات ایک بندہ ہارتا ہی چلا جاتا ہے۔ ویسے ہے ہی گناہ، چاہے ہارے یا کوئی جیتے، چاہے باری باری جیتے، جو بھی ہوگا ہے گناہ، کیونکہ آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو جیت جاتا ہے وہ تو ذرا غرور میں آ جاتا ہے، جو ہار جاتا ہے وہ بیچارہ گھر کا بھی پہلے بات کی کر دی ہوتی ہے نا، تو گھر کا سامان تک بھی انہیں بیچنا پڑ جاتا ہے بسا اوقات جوئے میں۔ تو اس لیے کہا کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، کیونکہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے دلوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ شراب بھی اس لیے حرام ہے کہ دشمنی، کینہ، بغض، کوئی رشتے کا خیال نہیں رہتا، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، تو جو مرضی کر دے۔ تو یہ دونوں چیزیں، انصاب اور بت یعنی جو خاص کسی جگہ پہ جا کے جہاں ان کے بت تھے وہاں جا کے ذبح کرتے تھے یا وہاں جا کے نظر مانتے تھے، یہ سب حرام ہے۔ ازلام اور تیر یعنی سے قرآن اندازی جو عام بسا اوقات کرتے ہیں نا، وہ بھی اس لحاظ سے حرام ہے۔ ایک تو وہ قرآن اندازی ہے کہ بہت سے لوگوں کا ہے، ایک کسی چیز کے لیے انہوں نے مل کے کہا ہے کہ ہم یہ کام کرنا ہے، تو اب ہم قرآن ڈالیں گے، پہلے سے طے ہو گیا قرآن ڈالیں گے، جس کا نام نکلا اسے دے دیں گے۔ وہ چیز ہے جس حج کے لیے قرآن نکلتا ہے۔ اب اتنے زیادہ نے اپلائی کی، اب سب تو نہیں جا سکتے نا، ظاہر اس میں سے انہیں چننے ہیں، پھر اسی طریقے سے چنیں گے، لیکن کمیٹی جو بولی والی کمیٹی ہے نا وہ جائز نہیں ہے، جو بولی والی کمیٹی ہے نا وہ جائز نہیں ہے، وہ بھی اکثر ڈالی جاتی ہے ویسے۔ اور تیر جو ہیں وہی بات تیروں کا میں نے تب بھی بتایا تھا کہ سراقہ بن جاشم نے بھی تیر ہی نکالا تھا نا، جب اس کے گھوڑے کے پاؤں دنس رہے تھے بار بار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے پا لیا آگے جانے لگا تو پاؤں بار بار اندر دنسے، پھر اسے تیر نکالا، پھر لا نکلا کے پھر بھی اس نے کیا، تیسری دفعہ بھی لا نکلا، پھر اس نے ارادہ چھوڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے معافی مانگ لی۔ یہ ناپاک ہیں، یعنی پہلی بات کیا ہے شراب و جوئے میں خرابی کہ وہ ناپاک ہیں، دوسری خرابی کہ یہ شیطانی عمل ہے، اور تیسرا حکم دے دیا کہ اس سے بچ جاؤ۔ کیوں بچنا ہے؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی ان برائیوں سے بچ جاؤ جو شراب اور جوئے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا وہ نقصان جو کہ اللہ نے بتا دیا کہ اس سے یہ نقصان ہوگا۔ اب آگے جو شیطان کیا چاہ رہا ہے، اس کے ذریعے ہمارا اخروی نقصان کیا ہوگا،
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے۔ میں نے آپ بتا دیا نا، یا تو نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی پہلی سزا دیکھیں کتنی ہے کہ اہل جنت کا سب سے بڑا نشان کیا ہے کہ ان کے سینے پاک کر دیے جائیں گے، ان کے سینوں میں کسی کوئی بغض کینہ حسد نہیں ہوگا، کہ یہاں تک جب جنت میں جائیں گے تو سب سے اوپر کے درجے میں ہوں گے اور نچلے درجے میں، لیکن کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں آئے گا، وہ اپنے اپنے چیز پہ خوش ہوں گے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور کینہ ڈال دے، اور دوسرا کیا چاہتا ہے، وہ یصدکم عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے۔ آیا نا کہ جب نشے کی حالت نماز کے قریب جاتے ہیں تو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہم نے کرنا ہے۔ وعن الصلاۃ، اور نماز سے بھی روک دے، اللہ کی یاد سے بھی روک دے اور نماز سے۔ نماز کا لفظ ذکر اس لیے آیا کہ خاص تاکید کر دی گئی کہ نماز سے پہلے اعلان ہوتا تھا جو مخمور ہے وہ نماز سے نکل جائے، اور سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ اقم الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہم جو اقم الصلاۃ علی ذکری کا، نماز تو قائم کرو کئی جگہ آیا، ایک جگہ آیا لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ منافقین کی نشانی کہ لا یذکرون الا قلیلا، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا، اور ان کی حالت کیا ہے، قام الصلاۃ قام کسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایکٹیو ہو کے ہوشیار ہو کے کھڑے ہوں گے تو یقیناً اللہ کو یاد کریں گے۔ فہل انتم منتہون، اب بھی باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ یعنی اب یہ آخری حکم آ گیا ہے اور یہ بتا دیا کہ یہ اس کا نقصان ہے، تو بتاؤ باز آنے والے ہو؟ جب یہ آئے صحابہ کرام کے لیے کوئی ایسی بات آ جائے تو وہ تو بڑے چکنے ہو جایا کرتے تھے نا، کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے انتہینا، منتہون کا لفظ ہے نا، تو انہوں نے انتہینا کہتے ہوئے جو منہ کے ساتھ جام لگے تھے وہ بھی الگ کر دیے کہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ اور یہ میں نے بتایا تھا کہ کتنی شراب بہی تھی کہ 40 سال تک جب مدینہ میں بارش ہوتی تھی تو شراب کی بو آتی تھی، سارے مٹکے کے مٹکے بہا دیے۔ تحفہ دینے کے لیے پوچھا صاحبہ نے کہ یا رسول اللہ ہم یہودیوں کو تحفہ دے دیں؟ کہا جو چیز حرام ہے وہ تحفے میں نہیں دی جا سکتی۔ تو اتنی شراب، یہ تھی فرما برداری اصل میں۔ ہم تھوڑا سا کرتے ہوئے نا، اچھا اب یہ چیز کیا کریں ضائع، یہ بدعت ہے اب کیا کریں، ہم اس میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تو سوچ میں پڑتے ہی، اصل میں دین کب خراب ہوتا ہے؟ جب ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، جب بغیر جو دل ہمیں کہہ رہا ہے نا، جو گواہی دے رہا ہے اس کو کر لینا، وہ بات صحیح ہے۔ جب ہم سوچوں میں پڑتے ہیں نا کہ اچھا تھوڑی سی گنجائش نکال لیں، تو پھر دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہا مانو اللہ کہا مانو رسول کا، واحذروا، اور احتیاط کرو، یعنی بدعت سے بچے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول کے ذمہ واضح پہنچا دینا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، جناح کوئی گناہ، فِي مَا طَعِمُوا، اس میں جو انہیں کھلایا گیا، اذا متقوا، جب کہ وہ ڈرتے تھے، وآمنوا، اور ایمان لاتے تھے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے تھے نیک، ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ ڈرتے تھے اور ایمان لاتے تھے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے پرہیزگاری کی اور احسان کیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ لوگ صحابہ کرام یہ پریشان تھے کہ جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ تو شراب پیتے تھے نا، تو شراب کا اب کیا ہوگا، یعنی ان پہ اس کا گناہ ہوگا، کیا ہوگا؟ تو کہا نہیں، ان لوگوں پر گناہ نہیں ہے جو کہ ایمان لاتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، یعنی تب شراب حرام نہیں تھی اس لیے وہ پیتے رہے، اس لیے ان پر گناہ نہیں ہے۔ کہ جب پھر 3 تاکید آگے کہ جب ان کے دلوں میں تقویٰ تھا، ایمان تھا اور نیک عمل کرتے تھے، پھر تقویٰ، پھر ایمان، پھر تقویٰ، پھر نیکی، یعنی اتنی تاکید ہے کہ ایمان اور تقویٰ لازم ملزوم ہے۔ ایمان اور تقویٰ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یہ ان سے گناہ نہیں ہوا تھا شراب پینے کا، کیونکہ تب شراب حرام نہیں نہ تھی، تو لیکن اب اگر ایمان اور تقویٰ کے باوجود کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ شکار کی کسی چیز سے، تنالہ ایدیکم، جس کو تمہارے ہاتھ حاصل کر سکتے ہیں، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، من یخافہ بالغیب، کون ڈرتا ہے اس سے بغیر دیکھے، فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے گا بعد ذالک، بعد اس کے، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہ وہ ہے کہ جب احرام کی حالت میں ہو تم اور خشکی پہ ہو، تو اتنے شکار چھوٹے موٹے بھی ہوتے تھے جو آرام سے ہاتھ سے بھی کر سکتے تھے، بڑے بھی شکار پھر ہوتے تھے کہ نیزے بھی سو کر لیں اسے،
لیکن اللہ نے کہہ دیا حرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا، اور حرم کے اندر بھی شکار نہیں کرنا۔ اور اس وقت جیسے مچھلیاں بہت زیادہ اوپر آتی تھیں، جب ظاہر شکار حرام ہے تو سارا شکار پھر رہے ہیں نا ارد گرد احرام کی حالت میں جو ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ دیکھنا چاہتا ہے، آزماتا ہے تمہیں کہ کون اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ اب کہنے کو تو حضرت موسیٰ کی قوم اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا تھا نا کہ نہریں بنا کے وہاں دریا سے اپنے گھروں میں حوض بنا لیے تھے کہ مچھلیاں اتوار کو پکڑ لیں گے، تو وہ بغیر دیکھے ڈرنا نہیں نا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے اپنے لیے اس کو جائز کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ ان کے لیے شکار کے لیے کسی نے مدد بھی نہیں کرنی، جو حالت حرام میں ہے نا، وہ کوئی ان کے لیے شکار میں مدد بھی نہ کرے کہ تم حرام میں تو ہم شکار کر کے پکڑاتے ہیں، نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کا ساتھ دیں اس کے شکار میں مدد کرنے میں، اور جو کہ اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم شکار نہ کرو جب کہ تم احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، جو اسے جان بوجھ کے قتل کرے گا، فجزاء مثلہ، تو بدلہ ہوگا اس کا ویسا ہی جانور، ما قتل من النعام، جو اس نے قتل کیا مویشی میں سے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں اس کا دو انصاف والے تم میں سے، یعنی یہ دو انصاف والوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسی قیمت کا اسی طرح کا جانور اس نے ذبح کرنا ہے بدلے میں۔ ہدین بالغ الکعبۃ، قربانی کا جانور پہنچنا ہے کعبے تک۔ کعبے تک یہاں شرط وہاں آیا تھا حدیبیہ کے موقع پہ کہ اپنی قربان کا تک پہنچ جائے، یعنی یہاں قربان کرنا ہے، لیکن یہاں چونکہ حرم کے اندر کی بات ہے، احرام کی حالت تو حرم کے اندر ہی ہوگی نا وہاں پہ مکہ میں، تو جب تک وہ مکہ پہ اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائیں جہاں قربان ہوتے ہیں۔ اور کفارہ تو یا کفارہ ہے طعام مساکین، کھانا کھلانا مسکینوں کو، اور عدل ذالک صیاماً، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، یعنی اس قربانی کے جانور کی جو قیمت ہے اس کی قیمت کے مطابق مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور پھر اتنے میں جتنوں کو روزے رکھوائے جا سکتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، وہ اتنا ہی خود روزے رکھے، لیذوق وبال امری، تاکہ وہ اپنے کام کا انجام چکھ لے۔ فلما سلف، درگزر کیا اللہ نے جو پہلے ہو چکا ہے، یعنی اس حکم سے آنے سے پہلے کسی نے کچھ کیا تو وہ اللہ نے معاف کر دیا، اب جو کرے گا تو اس کو گناہ گار ہوگا۔ ومن عاد، جو دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحری، حلال کیا گیا تمہارے لیے خشکی کا شکار، سمندر کا شکار، وطعامہ، اس کا کھانا، متاع لکم، فائدہ ہے تمہارے لیے، وللسیارۃ، اور مسافروں کے لیے، یعنی یہ عام لوگوں کے لیے ہے جو سمندر کا شکار ہے، یعنی کہ حالت حرام میں صرف ہے، عام لوگ بھی سمندر کا شکار ان کے لیے حلال ہے۔ اور احرام کے حالت میں چونکہ خشکی کا نہیں ہے تو پھر بحری جہاز میں سفر زیادہ ہوتا تھا، تو اگر وہ بھی حرام ہو جاتا تو پھر اتنا لمبا لمبا سفر وہ کیسے ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور کوئی بھی سمندر کا جانور اگر سمندر سے باہر بھی پھینک دے اور وہ مردہ حالت میں پایا جائے تب بھی وہ حلال ہی ہے۔ وحرم علیکم صید البری، حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہی ذات ہے جس کے تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی ان سب کاموں پہ عمل اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام، بنایا اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بیت الحرام کو قیام للناس، ٹھہرنے کی جگہ لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور مہینہ حرمت والا، والہدیہ، قربانی کا جانور، والقلائد، اور پٹے والے جانور، یعنی ساری چیزوں کو اللہ نے قابل احترام بنایا ہے۔ جیسے شروع میں آیا تھا نا کہ اللہ جس نے من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، جو ان کی تعظیم کرتا ہے تو دلوں کے تقویٰ میں سے ہے، تو یہ چیزیں بھی وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام میں جو آ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، مہینہ حرمت والے ویسے 4 مہینے ہیں، اس میں منع ہے لڑائی وغیرہ، قربانی کا جانور جب وہ وقف کر دیتے ہیں ظاہر ہے اس سے بھی کوئی زیادتی اس پہ نہیں ہوتی، اور نہ پٹے والے جانور جن کو نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ ساتھ جا رہے ہیں، یہ سب جو ہیں اللہ کے مقرر کردہ شعائر ہیں۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز ہے، کیسا حکم دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور ہمارا بھلا ہی چاہتا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے، وان اللہ غفور رحیم، یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب یہاں پہلے سزا کا ذکر ہے، بعد میں بخشنے کا ذکر ہے، اسی کہ برائیاں چھوڑ دو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا،
شدید العقاب کا ہوتا ہے برائیاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، برائیاں چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہارے گناہ بخش کے تم پر رحم کر کے تمہاری نیکیاں لکھ دے گا ان برائیوں کی جگہ پہ۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ کل کہہ دو لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں برابر ہو سکتے ناپاک اور پاک۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ کثرت ہو جائے تمہیں اچھی لگے کثرت ناپاکی کی۔ یہ چھوٹی سی مثال دیکھیں، رسم و رواج جتنے مرضی ہو جائیں، زیادتی ہو جائے ان کی جو لوگ کر رہے ہیں ایسے رسم و رواج خوشیاں غمی پہ، کہ جس کا سنت پہ ثبوت نہیں ہے تو وہ تمہیں اچھی نہ لگنے لگ جائے۔ اصل میں جو ہی برائی کو دیکھو اسی وقت اسے کم سے کم کمزور ترین ایمان کے لحاظ سے اس برائی سے اٹھ کے الگ ہو جاؤ، پھر تو برائی تمہارے دل میں جگہ نہیں بنائے گی۔ لیکن اگر وہاں سے اٹھو گے نہیں اور وہ غلط چیز ہے تو پھر وہ تمہارے دل میں آہستہ آہستہ اثر کرنا شروع کر دے گی۔ اس لیے کوشش کریں نیکوں کی صحبت اختیار کریں، اس کے ضرور اثرات آتے ہیں۔ اور جب آپ ہلے گلے میں اس صحبت میں بیٹھو گے، جیسے دیکھیں میچ، ایک عام مثال ہے میچ کے لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں نمازوں کا ہوش نہیں ہوتا۔ نمازوں کا ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اذان کے دوران ذرا خاموشی ہو گئی تھی، لیکن کوئی نہیں، اب اذان نہیں ہو رہی ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، جو وہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھے ہیں، اور جو نیکوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو انہیں پتہ ہے کہ جماعت ہو گئی ہے، نماز پڑھنے جانا ہے۔ یہ جو ہلہ گلہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے شیطان چونکہ پیچھے لگا ہوا ہے نا، اس نے قسم جو کھا لی تھی اور مہلت اللہ سے مانگ لی تھی، ورنہ اس کے پاس کوئی زور نہیں تھا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دینا، اور چونکہ اللہ نے اسے مہلت دی ہے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے بھی چیلنج کر دیا کہ جا بہکا لے جس کو تو بہکانا ہے، یعنی میں نے جو طاقت دے دیا تو بہکا لے جس چیز کو بہکانا ہے، لیکن میرے مخلص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ لیکن جب اس طرح کی عام چیزیں ہو جاتی ہیں تو مخلص بندے بھی اس میں بیٹھ جاتے ہیں ساتھ ہی۔ جب ایسی نیکوں کی صحبت چھوڑ دیں نا، ہم ایسی مجلس میں بیٹھے رہیں تو پھر وہ انسان بھی اسی میں ساتھ بہہ جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اب دیکھیں نا، ایک گند بہ رہا ہے، پانی میں بہہ کے جا رہا ہے گند، اگر آپ شروع میں اس گند کو نکالیں گے تو باہر نکل آئے گا نا، ورنہ وہ بہتا جائے گا، پیچھے سے اور بھی گند آ کے بہتا ایک جگہ جا کے سارا گند اکٹھا ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ شروع سے ہی جو ہی برائی کا خیال آئے وہیں پہ اپنے اوپر بند باندھ لیں کہ میں نے شیطان بیریئر یعنی لگا لیں کہ شیطان کو نہیں آنے دینا اپنے اندر۔ وہ اندر جو ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو اللہ نے چھوڑا ہوا ہے نا اسے رگوں میں، لیکن اس کے مقابلے میں نفس لوامہ بھی چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اگر شیطان نے مہلت مانگی تھی تو دے دی۔ حضرت آدم پریشان ہو کے میرا کیا بنے گا، اللہ نے نفس لوامہ لگا دیا ساتھ ہی کہ نفس ہمارا تو ہے، یہ شیطان آئے گا برائی کو کم دلوائے گا، لیکن نفس لوامہ میں نے لگا دیا جو تمہاری نگرانی کرے گا، تو لہذا اس کی بات مان لو گے تو پھر تمہارے لیے نفس مطمئنہ تمہیں نصیب ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اس کے پیچھے لگ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے خیال رکھنے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ناپاکی جتنی بھی زیادہ ہو جائے تمہیں اچھی نہ لگنے لگ جائے، اور ہمیں یہی رسم و رواج جو کہ غلط ہیں ہمیں پتہ ہے، وہ ہمیں اچھے لگنے لگ گئے ہیں، اچھے لگنے لگ گئے ہیں نا۔ اگر نہ اچھے لگتے تو مہندی پہ کون جاتا ہے؟ اگر نہ اچھے لگتے تو بتائیں مہندیوں پہ کون جاتا ہے؟ سب سے زیادہ لوگ مہندی اٹینڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں مزہ ہی اسی پہ آتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی نافرمان میں مزہ تو آئے گا، شیطان تو اپنا مقصد پورا کر گیا نا، شیطان تو اپنے مطلب میں کامیاب ہو گیا کہ ان کو وہاں جا کے کہا یہی سب سے استغفر اللہ، یہی سب سے اچھا فنکشن ہے، اور نکاح کا یقین جانے لگا، فکر ہونی چاہیے نکاح کی کہ نکاح کے ٹائم پہ اب پہنچ جائیں، جہاں کسی نے بلایا ہے تو فکر ہونی چاہیے نکاح کے ٹائم کہ نکاح کے ٹائم پہ پہنچ جائیں۔ نکاح کا پتہ ہی نہیں چلتا، جانے کے بعد پتہ چلے گا اچھا ہو گیا نکاح، چلو خیر ہے، مبارک اور پھر بد بھی دے دو نا۔ یعنی نکاح کا مقصد کیا تھا کیا نہیں تھا، توجہ تھی تو بات پہ پہنچے تو بد دے دو ہمیں۔ اور بد جو ہے نا، یقین جانے میں نے بتایا تھا کسی میں وہاں جہاں مصفہ ٹاؤن درس دیتی انہوں نے اس کا نام لد رکھ دیا، اس لیے کہ سنت میں اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ بد سے تھا، اس نے کہا یا بدعت نکال لو یا پھر بد کو بدل کر لد کر دو۔ چھوارے تقسیم کیے تھے، وہ ٹھیک ہے جو کریں، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے اچھا قیمتی، پہلے کیا ہوا تھا وہ زپر بیگ میں شروع کی، پر زپر بیگ میں جن کے پاس پیسہ تھا ان کی تو بےزتی ہو گئی، پھر انہوں نے باکس بنوا لیے، پھر باکس بھی رکھتا تھا بیس کی، اس سے تو اعلیٰ بڑی بڑی تھیلیاں بڑی قیمتی ملتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر لکھوانا شروع کر دیا کہ فلاں سے فلاں کا نکاح، اور اس کے اوپر لکھا لیں ڈبی کے اوپر۔ یعنی جو نکاح آ کے پڑھایا اس نے،
اس پہ کوئی وہ سنا ہی نہیں نا، تسلی نہیں ہوئی، اور اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، نہ کوئی خطبہ نکایا نہ کچھ ہے، ڈبی پہ لکھ دیا. یعنی اعلیٰ سے اسی طرح کارڈ، شادی کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اب موبائل کے آنے کے بعد تو شادی کارڈ کی قطعی ضرورت رہی ہی نہیں. اس کے باوجود دیکھنے کے قیمتی سے قیمتی کارڈ چھپ رہے ہیں. ان کارڈ کا انجام کیا ہے؟ اگر آپ کے کسی نے 15 دن پہلے بھیج دیا، آپ کارڈ رکھ کے بھول گئی ہیں، شادی کا دن گزر گیا، آج فون آئے گا، پائی نہیں، ہو ہائے میں تو کارڈ کہیں رکھ کے بھول گئی. کارڈ کی ویلیو کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں آج تک سمجھ آ سکی. اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نا، پیسے کا بہت جگہ خرچ کرنے کے پیسے، ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پیسہ خرچ کریں گے تو واہ واہ ہو جائے، یہاں کریں تو واہ واہ ہو جائے. واہ واہ کے وہاں پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ پھر اپنا بتانے کے لیے کہ ہم اتنی حیثیت میں ہیں، ہم اتنا کر سکتے ہیں. تو اپنی حیثیت صرف اللہ کی راہ میں بتایا کریں کہ ہماری کتنی حیثیت ہے، اور وہ بھی اللہ کو، بندوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم خبیث کے پیچھے لگ کے خبیث میں اپنی دولت ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہی کو پسند کرتا ہے. اگر آپ حرام کما کے بڑی بڑی نیکیاں کر لیں یا حلال کما کے غلط جگہ پہ خرچ کر لیں، دونوں ہی قبول نہیں ہوتے. حرام مال سے اعلیٰ خرچ کر لیں، قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور اگر حلال کما کے غلط جگہ پہ خرچ کر لیں، وہ بھی غلط ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں وہاں خبیث ہے، اللہ کی نافرمانی، اس سے بچ جائیں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اس کثرت کے پیچھے نہ پڑ جانا. اللہ سے ڈرو یا اولی الباب، عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ باتیں نا میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں لانی ہیں. میں صرف یہاں بول کے اٹھ جاؤں اور آپ سن کے اٹھ جائیں، اور بعد میں رمضان گزر گا وہی کہ وہی. تو کچھ تو ہونا چاہیے نا کہ ہم جو اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. دیکھیں اللہ نے توفیق دی، ہم یہاں وقت لگا رہے ہیں. اللہ توفیق نہ دیتا ہم یہ وقت نہ لگاتے. اس کا مطلب ہے اللہ کی اس توفیق سے میں فائدہ اٹھا لوں. اللہ نے مجھے اہل قرآن میں لا کے بٹھا دیا تو میں اس سے فائدہ اٹھا لوں. قرآن سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. یہ بہترین سنہری موقع ہے خلوص دل سے نیت کرنے کا، ارادہ کرنے کا. تو آپ پلیز، پھر میں آپ سے کہتی ہوں، میں سب سے پہلے میں خود ارادہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ آگے نسل جو ہے صراط مستقیم پہ قائم رہ جائے. تو آپ لوگ بھی نا اپنے، جن کے ابھی اپنے بچوں کے ساتھ سارے معاملے چل رہے ہیں، وہ کم از کم اپنی اس نسل میں بہتری کریں. انشاءاللہ اگلی نسل میں کامیابی ہوگی. جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. نہ سوال کرنا ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں جب تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اگر تم سوال کرو گے اس وقت جب قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، تبد لکم، تم پر ظاہر کر دی جائیں. عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کیا. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا بردبار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں کو کثرت سوال اور اختلاف نے ہلاک کیا ہے. اختلاف پیدا ہوتے ہیں سوال کرنے سے. ایک ہے آپ نے کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آپ نے کسی مسئلہ پوچھا، بس ختم ہوگی بات. پھر آپ بار بار سوال کریں گے تو پھر بسا اوقات سوال کرنے سے بندہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں میری جان نہیں بخشی کرنی، ایدی مرضی کا جواب دے کے فارغ ہو جاؤ. وہ ایک مخصوص حالات کے تحت اس وقت جواب دے دیتا ہے، وہ سارا پھیلا دیتا ہے کہ فلاں مفتی نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، چیز جائز ہو گئی. اس لیے چاہیے یہی کہ سوالوں سے بچو. اب اگر بہت زیادہ سوال کرنے کے بعد کسی نے غلط کہہ دیا، ارادہ اس کا نہیں تھا، اس نے غلط کہہ دیا، تو اس کا گناہ نہیں ملے گا، پوچھنے والے کو گناہ ملے گا. کہا تم بہت زیادہ سوال نہ کیا کرو، اگر تم پر ظاہر ہو جائے تمہیں بری لگے، اور اس وقت کرو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے، ظاہر کر دیا جانا تھا. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو نہیں، جب حج فرض ہوا تو ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ چپ رہے. 2 بار پوچھا، آپ چپ رہے. تیسری بار آپ نے پھر اس سے تنبیہ کی کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جانا تھا. تو پھر کیا ہونا تھا سوچیں. ہر سال حج کیا ہوتا؟ سارے لوگ ہر سال حج کے لیے چلے جاتے. کیسے حج ہوتا، کیا ہوتا، سمجھ نہیں آتی کہ خانہ کعبہ کدھر ہے، وہ روزہ کدھر ہے، کچھ پتہ نہ لگتا. ساری دنیا جو مسلمان ہیں اگر ہر سال فرض ہوتا تو سبھی نے جانا تھا نا. اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتے ہیں جو انسان کے بس میں ہو، اس سے باہر کا حکم نہیں دیتے. اور اگر بالفرض ہر ایک پہ فرض ہو جاتا نا، جیسے نماز فرض ہے، تو پھر یہ حالات بھی نہ شاید ہوتے جو مشکلیں پیدا ہو گئی نا حج کے لیے، پھر نہ ہوتے. اللہ نے سب کچھ آسانیاں ہی کرنی تھیں، لیکن اللہ نے دیکھا کہ یہی انسان کے لیے، کیونکہ آگے حالات اللہ کو قیامت تک کے حالات پتہ ہے سارے،
کہ حج کتنا مہنگا ہوگا، عمرہ کتنا مہنگا ہوگا، اور جتنی زیادہ سہولتیں ہوتی چلی جائیں گی لوگوں کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ آتا جائے گا اور وہ ایز اے ٹرپ وہاں جانا شروع کر دیں گے۔ اکثر لوگوں نے، وہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو لوگوں نے ادھر ادھر کا ٹرپ چھوڑ کے وہاں سوچا کہ ہم جب جائیں تو کیوں نہ اللہ کے گھر جا کے اللہ کو اپنا بنانے کی کوشش کرے، وہ اور بات ہے۔ اور جو صرف یہ جاتے ہیں کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں، عمرے پہ ایسے جاتے ہیں جیسے ساتھ والے انسان کو ملنے جا رہی ہوں، میں عمرے پہ جا رہی ہوں، 4 دن میں پتہ چلتا ہے عمرے سے واپس آ گئی ہیں، 15 دن میں پتہ چلا وہ دوبارہ عمرے پہ جا رہی ہیں۔ لیکن بعض کو لگن لگ جاتی ہے، وہ اور چیز ہے، اور بعض صرف اس لیے جاتے ہیں کہ میں عمرے پہ عمرہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرے پہ عمرہ کرو لیکن اس طرح نہیں۔ تب آپ کو پتہ ہے وہ جو عمرے حج کرتے تھے ان کے کیا عمرے حج ہوتے ہوں گے۔ ہمارا تو بس ایسے ہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ اپنا گھر دکھا دے تو چلیں کچھ اثرات اس پہ رہ جاتے ہیں ہم پہ، تو ہم بجا سوال نہ کیا کریں۔ دیکھیں حج میں بھی جو دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہیں، آسان سی دعائیں ہیں۔ چوتھا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا ہے، حج اور وہ احرام باندھنے کی نیت ہے، بس یہی بیٹھتے ہیں کتابوں سے رٹ رہے ہیں، دعائیں نہیں آتی تو کتاب ساتھ لے کے جا کے، آپ کی توجہ تو کتاب پہ ہے، آپ کی توجہ تو کتاب پہ ہے۔ اگر آپ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ اور ربنا آتی نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کا اندر پتہ ہوگا کہ آپ اللہ جو خانہ کعبہ جو سامنے آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ جب دعائیں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، ایک پڑھ رہا ہے پیچھے آواز بلند بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا جو گئے ہیں کیا کیا طریقہ ہوتا ہے، خشوع نہیں رہتا، اور جب اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں کسی کو تکلیف تو دینی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوا دیا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے پکڑ لو، ہو سکتا ہے اس کے بعد میں تمہیں نہ مل سکوں، اور وہ آپ کا آخری حج تھا، تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی ہم نے کرنا ہے۔ قد سألھا قوم من قبلکم، سوال کیا اسی طرح قوم نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر اس کے بعد انکار کرنے والے ہو گئے۔ سوال کرنے سے مراد حضرت موسیٰ کی قوم والے سوال بھی ہیں، اور جنہوں نے اپنے نبیوں سے معجزے کے مطالبے کیے، جیسے حضرت صالح سے اللہ کیا، حضرت ابراہیم سے اللہ کیا، حضرت عیسیٰ موسیٰ سے کیے، جو بھی مطالبے کیے پھر اس کے بعد انکار کر دیا۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا جب کسی معجزے کے مانگنے کے بعد کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا اس کی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو۔ بحیرہ تھا کہ ایک ایسا کہ اس کے لیے اس کا دودھ جو ہے نا صرف اس کے بچے پی سکتے تھے، اونٹنی کے دوسرا کوئی نہیں پی سکتا تھا، اور جو صائبہ ہے اس کے لیے بھی ایسا تھا کہ اس کی سواری سب کے لیے حرام تھی، مخصوص لوگوں کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی تھی، یعنی مختلف ان کے نظریات تھے۔ وسیلہ وہ تھا کہ جو اونٹنی 2 بار مادہ بچے جنم دے دے، یعنی مؤنث ہو، مادہ بچے جنم دے دے تو اس اونٹنی کو بھی آزاد کر دے، اس سے کوئی خدمت نہیں پھر لیتے تھے۔ حام کیا تھا؟ جس اونٹ سے مطلب تعداد فرق رکھی ہوئی تھی کہ 10 اونٹنیاں کے بچے پیدا ہو جائیں، یا پھر 7 کہتے تھے 3، جس طرح، یعنی جس اونٹ سے اتنے بچے پیدا ہو جائیں اس اونٹ کی وجہ سے تو اس اونٹ کو بھی آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو کسی، اللہ نے تو حرام کیا ہی نہیں ہے، اللہ نے ایسا کہ ان کی اپنی ایجاد ہے۔ کسی قبیلے نے بحیرہ کسی اور کو کہا، صاحبہ کوئی اور کہا، وسیلہ حام، کیونکہ اپنے بنائے ہوئے تھے نا، سب نے اپنے اپنے خیال کے مطابق کر لیا کہ یہ بحیرہ یہ ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ وسیلہ یہ حام ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی الکذب، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، یعنی اکثریت عقل نہیں رکھتی، اس کا مطلب کچھ کو عقل ہے لیکن ان کے پیچھے لگ کے وہ بھی وہی بات کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان کو، تعالوا آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف، قالوا تو کہتے ہیں، حسبنا ما وجدنا آبائنا، ہمیں کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ نہ جانتے تھے کچھ اور نہ ہدایت پر تھے۔ یعنی انہی لوگوں کو جنہوں نے ان چیزوں کو حرام کر لیا تھا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ تمہاری اپنی خود ساختیں ہیں، تمہارے معبودوں نے کی ہیں، تو اللہ کی طرف آ جاؤ، تو کہتے تھے ہم نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم نہیں، ہمیں تو وہی کافی جو اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی ہم اسی پہ اڑے رہیں گے اگرچہ ان کے باپ کو نہ کوئی علم تھا نہ ہدایت پر تھے۔ یعنی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے میری ساس اور ماں نے یہ کیا تو میں بھی کرتی آ رہی ہوں، میں نے خود علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں دیکھ تو لوں جو میرے ماں باپ کرتے تو صحیح تھا کہ غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگرچہ ان کو نہ ہدایت تھی نہ وہ علم پر تھے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، تو کیا پھر بھی تم انہیں کی پیروی کرو گے؟ اور بڑے دھڑلے سے دیکھو نا، وہ بھی کہتے تھے
हस्बना माल फ़ैना अलैहि आबाउना, हम पर वही काफ़ी जिसे अपने बाप दादा को पाया। यहाँ कह दिया वजदना अलैहि आबाना, जिस पर अपने बाप दादा को पाया। अल्फ़ैना का मतलब होता है जिससे हमारे बाप दादा को उल्फत थी, उल्फत से अल्फ़ैना। तो जो वो करते थे हम वही कुछ करेंगे, और हमें नाउज़बिल्ला अल्लाह रसूल की ज़रूरत नहीं है। हम अपना जायज़ा लेना है हम क्या करते हैं। अगर मुझे भी कोई कह दे ऐसा क्यों किया, तो मैं कहूँगी वैसे हाँ करना तो नहीं है, लेकिन मैं देखती आई हूँ हो रहा है फैमिली में, तो मैंने भी कर लिया। फैमिली क्या, अपनी सगी औलाद ने काम नहीं आना, फैमिली तो दूर की बात है। फैमिली तो मतलब रिश्तेदारों दूर के भी आ जाते हैं ना फैमिली में, लेकिन जो घर वाले हैं माँ बाप बहन भाई, इन्होंने भी एक दूसरे के काम नहीं आना, ना औलाद ने, ना बीवी ने, ना खामद ने, किसी ने काम नहीं आना जिनसे कि एक घर बना होता है, वो भी उस दिन अपना मुँह मोड़ जाएंगे। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो तुम जो कह रहे हो ना कि हमें सिर्फ वही काफ़ी है, जब बाप दादा को पाया तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, तुम पर तुम्हारे नफ्स का सवाल है, तुम्हारा अपना नफ्स लाजिम है, तुमसे तो वो सवाल किया जाएगा जो तुम करते हो। पहले पारे के आखिर में पढ़ा ना, तिलका उम्मतुन कद खलत, वो एक जमात है जो गुजर चुकी, लहा मा कसबत वाले है मक्तसबत, उसे मिलेगा जो उसने किया, उस पर होगा जो उसने गलत काम करेगा। वला तुस्अलूना अम्मा कानू यफ़अलून, तुमसे नहीं पूछा जाएगा वो क्या करते थे। तो मुझसे अल्लाह नहीं पूछा तुम्हारे बॉयदाद क्या करते थे, या तुम्हारे ससुराल क्या करते थे, तुम्हारे मेके में क्या होता था, कि तुमने ससुराल में क्या होता। अल्लाह ने कुछ नहीं पूछना। अल्लाह ने कहना है कि अल्लाह रसूल की तरफ आ जाओ, हुक्म दिया गया था तुम्हें, क्या तुमने ये काम किया, नहीं किया तो अब देख लो कि तुम पर तुम्हारा अपना नफ्स लाजिम है। ला युज़रुकुम मन ज़ल्ला, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता जो गुमराह हो गया, इज़ह तदई तुम, जब तुम हदायत पा जाओ, यानी जब मुझे और आपको हदायत नसीब होगी ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो फिर कोई भी मुझे गुमराह नहीं कर सकता। लेकिन हमारे अंदर खुद ही ना एक गैर यकीनी कैफियत होती है, हम वो अल्लाह की मोहब्बत में सख्त हो नहीं पा रहे होते, इसलिए हम फ़ौरन दूसरों की बात में आ जाते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं अच्छा अगर ये कर लिया तो शायद बात सही होगी। हम जब नबी वसल्लम ने बता दिया कि मैं 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इसको पकड़ोगे कभी गुमराह नहीं होगे, फिर मैं क्यों कहूँ कि ये कार्य तो सही होगी। हाँ वो अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक करी, मैं कहूँगी ये सही काम करिए, यही करना चाहिए, इसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए, ये काम सही करिए, यही करना चाहिए, क्योंकि वो काम सुन्नत के मुताबिक है। इल्लल्लाहि मर्जिउकुम, लौट कर तुम्हारा अल्लाह की तरफ जाना है जमीयन सबका, यानी इन आबाओ अजदाद की तरफ लौट के नहीं जाना जिनका दीन तुम छोड़ नहीं रहे हो ना, क्या मैं वही काफ़ी है, तुमने उनकी तरफ लौट के नहीं जाना। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, बता देगा तुमको जो तुम करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोग ईमान वालो, शहादत बैनुकुम, गवाही है तुम्हारे दरमियान, इज़ा हदर अहदकुम मौत, जब तुम में से किसी को मौत आ जाए, हीनल वसीयती, वसीयत के वक्त, इसनानी ज़वा आदरी मिनकुम, 2 इंसाफ वाले तुम में से, ओ आखरानी, या दूसरे 2 मिन गैरिकुम, तुम्हारे अलावा, यानी मौत का वक्त करीब आ जाए तो जो वसीयत के लिए 2 गवाह अपने मुकर्रर कर लो, जो अपने मिल गए तो ठीक है, नहीं तो दूसरे भी हैं अगर गैर तो उनको। इन तुम ज़रा तुम फिल अर्ज़ी, अगर तुम ज़मीन में सफ़र करते हो, फ़ासाबत को मुसीबतुल-मौत, तुम्हें मौत की मुसीबत आ गई, ताबिसूनहुमा, तो उन दोनों को रोक लो, मिन बाद सलाती, नमाज के बाद, यानी कि किसी को मौत आ गई या उसने गवाह मुकर्रर किए हुए हैं, तो अब बारिश जो है अब उन 2 गवाहों को वहाँ पे रोक लें नमाज के बाद। फ़युक़सिमानि बिल्लाहि, वह दोनों अल्लाह की कसमें खाएँ, इन तब तुम, अगर तुमको शक है, ला नश्तरी भी समना, हम सौदा नहीं करेंगे किसी कीमत पर भी, वलौ काना ज़ा कुरबा, ख्वाह रिश्तेदार ही क्यों ना हों, यानी जिनको गवाह बनाया वो कहें हम सच्ची गवाही देंगे, हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, वला नक्तुम शहादत, हम गवाही नहीं छुपाएंगे अल्लाह ताला की, इन्ना इज़्ज़ा मिनल आसिमीन, बेशक हम उस वक़्त गुनाहगारों में से होंगे। फ़ैन उसिरा, उनकी इन कस्मों के बावजूद अगर मशहूर हो जाए, अन्ना मुस्तहक़ इसमान, के उन पर गुनाह लाजिम आ गया है कि उन्हें झूठी कसम खाई है। ये दूसरे जो वारिस हैं, वारसों को ये पता चल जाए कि ये झूठी कसम खा रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, फ़ाखरानी यकूमानी मकामहुमा, तो दूसरे 2 खड़े हो जाएं दोनों की जगह पर, मिनल्लज़ीना इस्तक़लैहिम, जिन पर गुनाह साबित हो गया है, उनकी जगह पर दूसरे 2 खड़े हो जाएं जो ये कह रहे हैं कि इनकी गवाही झूठी है, ओला यानी पहले 2 पर जिन पर गुनाह साबित हो गया है, फ़युक़सिमानि बिल्लाहि, अब दूसरे 2 कस्में खाएँ अल्लाह ताला की, ला शहादतुना हक़्क़ु मिन शहादतिहिमा, हमारी गवाही इन दोनों की गवाही से ज़्यादा सच्ची है, वमा तदैना, हम ज़्यादती नहीं करेंगे, इन्ना इज़्ज़ा मिनल ज़ालिमीन, बेशक हम उस वक़्त ज़ालिमों में से हो जाएंगे। अब इसमें एक था ना जिसने गवाह बनाए हुए थे, उस सामान सुपुर्द करते हैं, उसके ना कि ये मेरे वारसों को दे देना, उस सामान में से उसने एक प्याला निकाल लिया, अब उस सामान में उसने लिस्ट भी रखी हुई थी, जब वारसों के पास सामान पहुंच गया, उसने कस्में खा ली कि ये सामान हम अब तक पहुंचा रहे हैं,
تو بعد میں جب انہیں سامان کھول کے لسٹ کھولی تو پیالہ اس میں گم تھا. انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ یہ پیالہ تو اس میں نہیں ہے. تو پھر ساری تحقیق کی گئی اس قبیلے سے. اس قبیلے والوں نے کہا کہ اس قبیلے والے سے وہ پیالہ مل گیا. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو پیالہ اس کا ہے جو فوت ہو گیا. وہ قبیلے والوں نے پہچان لیا نا. اب دوسرے دو کی قسمیں جو ہے اس پر اعتبار کیا گیا کیونکہ وہ بات مل گئی. اسے وہاں اسے جا کے بیچ دیا تھا، قیمت ریز دی اس کے بدلے میں. تو اس لیے کہا کہ جو بعد والے وارث جو قسم کھاتے ہیں نا وہ بھی یہ سوچیں کہ اللہ اگر ہم نے زیادتی کی تو ہم بھی گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے، ظالم ہو جائیں گے. اب کرنا کیا ہے، وہ پہلے 2 گواہ اور جو وارثوں کے 2 گواہ، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہیں یا تو بشہادت لا وجہہا کہ وہ آمنے سامنے آئیں. جو پہلے 2 نے قسمیں کھائی تھیں وہ اور جو بعد میں کھائیں یہ دونوں آمنے سامنے ہو کے قسمیں کھائیں. اور یخافو یا وہ ڈریں ان تردہ ایمان کہ لوٹا دی جائے گی ان کی قسم بعد ایمان ان کی قسموں کے بعد. یعنی اگر روبرو ہونے کا نہیں ہے صورتحال تو انہیں یہ ڈر ہو کہ جیسے ان کی قسمیں لوٹا دی گئی ہیں ہماری قسم بھی لوٹا دی جائے گی. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واسمعوا اور غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یوم یجمع الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو، فیقول وہ کہے گا ماذا اجبتم تمہیں کیا جواب دیا گیا. اب کیا نبی پاس اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ نبی کو کیا جواب دیا گیا. یہ اس لیے ہوگا کہ قوم کو ملامت کرنے کے لیے قوم کی موجودگی میں بلا کے رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں قوم نے کیا جواب دیا تھا. قال وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں. اب کیا سامنے امت ہے وہ انکار کر رہی ہے. اب رسولوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا جواب دیا. اب یہ تو نہیں کہ وہ جانتے نہیں، مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پہ انہوں نے کہہ دیا نا ہم ایمان لے آئے، دلوں کے حالات تو جانتے ہیں. ہمیں علم نہیں ہے کہ انہوں نے نیت سے دل کے گہرائی سے ایمان قبول کیا یا صرف زبانی حد تک. اللہ تعالیٰ تجھے علم ہے کیونکہ انک انت علام الغیوب، غیب و کا علم تجھے ہے. یعنی دلوں کے حال تو جانتے، ہم دل کا حال نہیں جانتے. اس قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم اس کو نعمت علیک، یاد کر میری نعمت جو تجھ پر ہے، والا والدتک اور تیری والدہ پر. اذا جئتک بروح القدس، جب ہم نے مدد کی تیری جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو کلم الناس فی المہد و کہلا، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے پنگورے میں اور پھر اندھیر عمر میں کرے گا. وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جب سکھائی تجھ کو میں نے کتاب اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَيْئَةِ الطَّیْرِ، جب تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل، بِإِذْنِی میرے حکم سے. فَتَنفُخُ فِیہا، تو پھونکتا تھا اس میں، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے. وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، تو اچھا کرتا تھا پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، پیدائشی برس والے کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، جب تو نکالتا تھا مردوں کو میرے حکم سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل، جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے. اصل یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو یاد کروا رہے ہیں. اس جیتم، جب تو آیا ان کے پاس بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی واضح نشانیاں لے کر آیا. تو انہوں نے تو تجھے صلیب پہ چڑھانے کا بھی بنا لیا تھا نا، تو ہم نے تجھے بچا لیا جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو. فقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی سب کچھ معجزے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کھلا جادو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کتاب لے آ لکھی ہوئی صورت میں جیسے پہلے نبیوں پر آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے نبیوں کے ساتھ جو کچھ مانگا تمہیں دیا گیا کتاب، یہ تم وہاں ایمان لے آئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان سے کوئی امید نہ رکھنا. ان کی سرشت میں ہے کہ شروع سے اللہ رسول کا انکار کرتے آئے ہیں، یعنی جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کا انکار کرتے چلے آئے ہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا سب نبیوں سے کہ جب تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے. رسول اللہ نبیوں نے تو ایمان لے ہی آنا تھا. امت کو اصل میں کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو تقویت بھی دو گے تو پھر تو میں تمہارا ساتھ دوں گا. یعنی اللہ کو پتہ تھا انکار کرنے والے زیادہ ہیں. اللہ نے خود ہی تو کہہ دیا قلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے میرے فرما بردار ہیں. تو اس لیے یہ کہہ دیا کہ جب آ گئے ان کے پاس تو کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے. یعنی انکار کرنے کے لیے کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں. جب نہیں آتی تو مطالبہ کرتے ہیں، جب آ جاتی ہے اسے جادو کہہ دیتے ہیں. وَإِذْ ہے تو الحواریون، جب ہم نے ڈالا حواریوں کے دل میں، ان آمنوا بی و برسولی، کے ایمان لو میرے رسول کے ساتھ. جب حواریوں نے کہہ دیا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. پیچھے آپ نے پڑھا نا، حضرت عیسیٰ نے پوچھا تھا میرا کون انصاری ہوگا اللہ کے لیے، تو حواریوں نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی. قالوا، تو انہوں نے کہہ دیا آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد، تو گواہ ہے، باننا مسلمون، یہ کہ ہم فرما بردار ہیں. اس قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے دسترخوان اتارے. قال اتقوا اللہ، کہا ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو.
काल उन्होंने कहा नुरीद हम तो ये चाहते हैं नाकुला मिना कि हम खाएं उसमें से, व तत्मइन्ना कुलूबना और हमारे दिलों को इत्मीनान हो जाए, व नालम और हम जान लें अनका सदकता ना कि वाकई तूने सच कहा है। यानी मौजज़ा मांगा ना ये कि तेरी तस्दीक के लिए हम ये मौजज़ा चाहते हैं। व नकूना लहमन शाहिदीन, हम इस पर गवाह हो जाएंगे। काला कहा ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम ने अल्लाह रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस्समा, क्या रब हमारे हम पर आसमान से दस्तरखान उतार दे, तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना, जो हमारे पहले और बाद वालों के लिए ईद होगी, वायत मिनका, और तेरी निशानी होगी, वर्जुकना, तो हमें रिज़्क दे, व अंत खैरुर राज़िकीन, तो बेहतर रिज़्क देने वाला है। यानी उन्होंने इस तरीके से कहा ना कि हम तेरी तस्दीक चाहते हैं और हम इस पर गवाही भी देंगे। तो हज़रत ईसा ने फिर दुआ कर दी अल्लाह ताला से। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? क़ाल अल्लाह, कहा अल्लाह ताला ने, इन्नी मुनज़्ज़िलुहा, मैं उसे उतारने वाला हूँ, अलैकुम, तुम पर, फ़मन यकफ़ुर बाद मिनकुम, इसमें से जो इसके बाद तुम इसे इनकार करेगा, फ़इन्नी उअज़्ज़िबु अज़ाबन, मैं ऐसा अज़ाब दूँगा, ला उअज़्ज़िबु अहदम मिनल आलमीन, नहीं मैंने अज़ाब दिया होगा किसी एक को जहान वालों में से। वैसे भी आखिरी पारे में आता है ना कि उस दिन जो अज़ाब देगा उस जैसा कोई अज़ाब देने वाला नहीं, उस जैसा कैदी बनाने वाला कोई नहीं। तो यहाँ भी कह दिया कि मैं फिर मुआवजा आने के बाद जो इनकार करेगा मैं उसे वो अज़ाब दूँगा जो मैंने किसी को भी नहीं दिया होगा। वैस कहा या ईसा इब्न मरियम, जब कहा अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम आनता कुलता लिन्नास, अच्छा इसके बारे में कि दस्तरखान उतरा नहीं था, फिर डर गई थी कौम, फिर दस्तरखान उतरा नहीं था हज़रत ईसा की दुआ के बाद, क्योंकि वो डर गई थी कि अगर अज़ाब आएगा तो बेहतर है ना आए। और जब कहा अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम आनता कुलता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन, क्या तूने लोगों से कहा था मुझे और मेरी माँ को दो मबूद बना लो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। काला, तो जवाब देंगे सुबहाना का पाक है तू, मा यकून ली, नहीं है मेरे लायक, का नकूला मा लैसा ली बिहक, कि मैं वो बात कहूँ जिसका मुझे हक़ नहीं। इन कुन्तु कुल्तहु फ़क़द अलिमता, अगर मैं उससे कहता तो उसको जानता। तालम माफ़ी नफ्सी, तो जानता है जो मेरे जी में है, वला आलम माफ़ी नफ्सिक, नहीं मैं जानता जो तेरे जी में है। इन्नका अंता अल्लामुल ग़यूब, बेशक तू ही गैबों को जानने वाला है। यानी बात वही आ गई कि इन्नल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, सीनों के भेद अल्लाह जानता है। उन्होंने कह दिया हज़रत ईसा ने कि मैंने तो कुछ नहीं कहा था अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अगर मैंने कहा भी होता तो अल्लाह तू जानता ना, तुझे तेरे इल्म में तो सारा कुछ है। मैंने इन्हें बात कही नहीं सिवाय इसके कि वो बात की जो तूने मुझे कहा था कि अल्लाह को रब मान लो जो कि मेरा और तुम्हारा रब है। माँ कुल्तु लहुम, नहीं मैंने कहा उनको, इल्ला मा अमरतनी बी, जो तूने मुझे हुक्म दिया, अन इब्दुल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा तुम्हारा रब है। व कुन्तु अलैहिम शहीदन, और मैं उन पर गवाह था, मा दुम्तु फीहिम, जब तक मैं उनमें था। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने मुझे वफ़ा दे दी, कुन्ता अंता रक़ीब अलैहिम, फिर तू निगरान था उन पर। यानी ये कहते हैं नबी गैब का इल्म जानते हैं, नबियों को गैब का इल्म नहीं होता। नबी के सामने जो मुँह से कह दे मैं ईमान लाया, तो नबी को ये इल्म नहीं है कि वो दिल से कह रहे कि नहीं कह रहा। सामने होते हुए नबी नहीं जान सकते, उनको गैब का इल्म नहीं है। तो जब वो चले गए तो कैसे कहना कि नबियों का गैब का इल्म है, उनको गैब का इल्म नहीं है। वन ताला कुल्ली शैइन शहीद, तो हर चीज़ पर गवाह है। इन तौज़िबहुम, अगर तो अज़ाब दे उनको, फ़इन्नहुम इबादुक, तो तेरे बंदे हैं। वन तग़फ़िर लहुम, अगर तो उन्हें बख्श दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बस बेशक तू ज़बरदस्त हिकमत वाला है। यानी ये एक उनकी बख्शिश की दुआ मांग ली हज़रत ईसा ने। किस तरीके से मांगी है? अगर तू अज़ाब दे तो ठीक है, तेरे बंदे हैं, तेरा इख्तियार है, मेरा तो इख्तियार कुछ भी नहीं है। इन तग़फ़िर लहुम, साथ ही अगर तू उन्हें माफ़ कर देना तो तू ज़बरदस्त हिकमत वाला है, यानी तेरे पास ताकत है, तो चाहे तो उन्हें माफ़ कर दे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अगर जिस तरह मेरी कौम बिदात करती है और जब मेरी तरफ आ रही होगी मेरी उम्मत, उन्हें रोक लिया जाएगा, तो मैं भी अल्लाह ताला से यही कहूँगा। यानी वो उन्हें रोक लिया जाएगा ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मेरी उम्मत है, अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, यानी फ़रिश्ते के ज़रिए कहलवाएंगे कि ये वो, तुझे नहीं पता तेरे बाद इन्होंने क्या क्या दीन ईजाद कर लिया था। तो कहेंगे तब मैं भी यही कहूँगा, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, कि अगर तू माफ़ कर दे तो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ही हमेशा मेरी उम्मत को बख्शते, मेरी उम्मत को बख्शते। और अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ महफूज रखी हुई है क़यामत के लिए। उन्होंने खुद ही कहा था ना, मैंने ये दुआ क़यामत के लिए महफूज रखी है। काल अल्लाह यौमा यनफ़अ सादिकीन, कहा अल्लाह ताला ने ये दिन नफ़ा देगा सच्चों को, सिद्क़ुम, उनकी सच्चाई का। ये सच्चों और उनकी सच्चाई से मुराद है कि जिन्होंने शिरक नहीं किया, शिरक है जुल्म, और जो सच्चाई पे अड़ जाते हैं यानी तौहीद पर कायम रहते हैं, तो चाहे उन्होंने गुनाह कर भी लिए होंगे तो अल्लाह ताला उनकी सच्चाई की वजह से, यानी तौहीद पर कायम रहने की वजह से, उनके गुनाहों के बावजूद उनको अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए बगात होंगे जिसकी नहरें बहती होंगी, खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा रहने वाले उसमें हमेशा हमेशा।
بس دیکھیں اپنی زندگی سے شرک نکال دیں پلیز. شرک ہمیں پتہ نہیں چلتا. دکھاوا بھی شرک ہے. دکھاوا بھی اتنا خفی شرک ہے کہ جیسے اندھیری رات میں، کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی نظر نہیں آتی، اسی طرح شرک جو ہے نا وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے. دکھاوا آ جاتا ہے نا تو وہ شرک ہے. تو جو شرک کی حالت میں مر گیا اس کی بخشش نہیں ہے. تو اس لیے شرک کو سمجھیں. ہم شرک سمجھتے ہیں میں تو مزاروں پہ نہیں جاتی، میں تو یہ نہیں کرتی. یہی شرک نہیں ہے. صرف عبادت میں، افعال میں، صفات میں کسی لحاظ سے بھی شرک کرنا اللہ کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اللہ اکبر. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اس سے راضی. یعنی جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے اور شرک انجانے میں ہو گیا ہے اور ساتھ ان کے ذہن میں آ گیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ لی، تو شرک جیسا گناہ بھی معاف اللہ تعالیٰ کر دیں گے. لیکن اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد انہیں نکالا جائے گا دوزخ سے. کلمہ گو بھی ہیں، چونکہ توحید پہ قائم ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو اس لیے وہ اپنی گناہوں کی سزا کے بعد وہاں سے نکال لیے جائیں گے. ذالک الفوز العظیم. یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک جگہ آ گیا رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. تو اس لیے اللہ کی رضا چاہنی چاہیے ہمیشہ. للہ ملک السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، و ما فیہنہ، جو ان میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی آسمان اور زمین کہہ کے اور جو ان میں ہے، کیا کہہ دیا کہ ساری کی ساری کائنات جو کہ زمین میں، آسمان میں، سب کا اختیار اللہ کے پاس ہے. جو چاہے آسمانوں میں کرے، جو چاہے زمین میں کرے. فیہنہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حکم اس میں نازل، اللہ اپنے حکم نازل کرتا ہے، سوائے انسان اور جن کے پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے. ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ نے اپنی قدرت سے سب چیزوں کو انسان کی مطیع کر دیا ہے اور انسان کو کہے میرے مطیع ہو جائے. دیکھیں چھوٹا سا سارا فارمولہ ہے، چھوٹا سا فارمولہ ہے. ساری چیزیں اللہ کے تابع ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کے تابع کر دیں اور انسان کو کہا کہ میرے تابع سے مراد کیا ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اس طرح اٹھانا جس طرح میں نے کہا ہے. نعمتیں میں نے دی ہیں نا، حساب میں نے لینا ہے. الحمدللہ. سورۃ المائدہ ہماری مکمل ہو گئی. سورۃ انعام شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. ختم بھی کہاں ہوئی تھی صورت؟ آسمان و زمین کی، کہ جو ان میں سب کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ سب تعریفیں اسی ذات کی ہیں جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. وجعل الظلمات والنور. اندھیرے اور روشنی بنائی. اندھیرے سے مراد نافرمانیاں اور نور سے مراد ہدایت، فرما برداری. دوسرا اس سے مراد رات اور دن بھی ہے کہ رات اور دن بنائے اللہ نے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اپنے معبودوں کو اس کے برابر کرتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین. اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. ثم قضی اجلا. پھر مدت لکھ دی. واجل مسمی. مقررہ مدت عندہ اس کے پاس ہے. ثم تم تمترون. پھر تم شک کرتے ہو. انسان مٹی سے بنا نا. اب بعد میں جو یہ سلسلہ بنا نا کہ نطفہ سے ہو رہی ہے پیدائش، مرد عورت کی شادی کے بعد ملنے سے ہو رہی ہے. ابتدا مٹی سے ہے انسان کی، اسی میں اس نے جانا ہے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے. اب وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ بدل دیا کہ اس طرح نہیں کہ اپنے ہاتھ سے مٹی سے پتلا بنایا، لیکن نکلا تو مٹی سے نا. انسان مٹی سے چونکہ بنا ہے اس لیے وہ خمیر سب میں آ رہا ہے، اور جہاں کی مٹی لے کے انسان کو بنایا ہے وہی رنگ روپ اس انسان پہ آتا ہے جہاں کی مٹی ہوتی ہے. اور اجل مسمی مقررہ مدت تو اس کے پاس ہے. پھر تم شک کیوں کرتے ہو؟ یعنی اللہ نے پہلے دن سے تمہارا موت کا وقت لکھ دیا ہے کہ کب موت آنی ہے، تو پھر تم شک میں کیوں پڑتے ہو؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. وہی اللہ تعالیٰ ہے آسمان اور زمین میں. یعلم سرکم وجہرکم. وہ جانتا ہے تمہاری چھپی اور کھلی باتیں. ویعلم. اور وہ جانتا ہے ما تکسبون. جو تم کماتے ہو. وما تأتی من آیت من آیات ربہم. نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی طرف سے، رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین. مگر وہ اسے راز کرنے والے ہیں. یعنی چھپی ظاہری باتیں سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ ایمان لاتے کہ نہیں، وہ تو اسے راز کرنے والے ہیں. فقط کذبوا بالحق. تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو. لما جاہم. جب آ گیا ان کے پاس. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا یستہزئون. ان قریب آ جائیں گے ان کے پاس خبریں جس کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی مکہ میں حق کو جھٹلاتے رہے، ان قریب ان کے پاح خبریں آ جائیں گی. یعنی ان قریب اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے گا، اور جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہجرت کرنے پر وہاں جائیں گے، غزوات ہوں گے، فتح یاب ہو جائیں گے. ساری خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جن کا مذاق اڑاتے تھے یہاں دنیا میں، اور آخرت میں بھی جب اپنا انجام سامنے دیکھیں گے تو ساری خبریں ان کے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ حق پہ کون تھا اور باطل کون تھا.
अलम यरो, क्या नहीं उन्होंने देखा, कम अहलकना मिन कबलिहिम, कितनी हमने हलाक की उनसे पहले, मिन कर्निन कौमें, मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि, जिनको हमने ठिकाना दिया ज़मीन में, मा लम नमक्किन लहुम, जो हमने तुम्हें ठिकाना नहीं दिया। यानी तुम्हें हमने इतना खुशहाल, इतनी नेमतों से नहीं नवाजा जितना पहली कौमों को नवाजा हुआ था। तो हमने, उन्होंने जो उनका हाल किया, हमने जो उनका अंजाम किया, वो भी तुम्हारे सामने है। इसलिए कहा कि हमने कितनी कौमें हलाक कर दी तो तुमसे ज़्यादा ताकतवर थी। अहले कुरैश को यही था ना कि नाउज़बिल्ला नबूवत के लिए यही यतीम मिला था, जिसके पास माल भी नहीं था, वो मिला। तो 2 बस्तियों में इतने बड़े बड़े आदमी थे। कहा पहली कौमों के हालात देखो जो इतनी खुशहाल थी, हमने उनके साथ क्या किया जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। हमने तो तुम्हें वो दिया ही नहीं जो हमने उनको दिया था। तुम अपनी इस ताकत पे इतरा रहे हो ना, तुम्हारे पास वो है ही नहीं जो उनके पास था। तो जो उनका हाल हुआ, सोचना तुम्हारा भी यही हाल होगा। वर्सलना समा अलैहि मिदरारा, हमने भेजा आसमान उन पर तेज़ बारिश से। वजअलना नहारा तजरी मिन तहतिहिम, हमने बनाई नहरें चलती थी उसके नीचे से। फहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, हमने हलाक किया उनको उनके गुनाहों की वजह से। वअंशाअना मिन बादिहिम कौमन आखरीन, हमने पैदा कर दी इनके बाद कौम दूसरी। वलो नज़्ज़लना अलैका किताब फ़ी किरतासिन, अगर हम आप पर किताब कागज़ की सूरत में नाजिल कर देते, फलमसू बेअयदीहिम, उसे वो हाथ से छूते, लक़ाल लज़ीना कफ़रू, अलबत्ता कहते वो लोग इन हाज़ा सिहर मुबीन, ये तो खुला जादू है। वही बात आ गई ना कि जब मोइज़ा मांगते हैं कि किताबी सूरत में आइए, पहले तौरात अंजील किताबी सूरत में थी, ये तो दिल पे उतारा गया, हमें कैसे पता चले, किताबी सूरत होनी चाहिए। तो अल्लाह ने कहा जब कागज़ में उन्हें छू रहा था ना किताब को, कहना था ये तो जादू है, ये किताब है नहीं, हमें ऐसे ही हिप्नोटाइज़ कर दिया गया है, क्या कहा गया है, तो ये जादू है। कालू, तो कहते हैं लौला उन्ज़िल अलैहि मलक, क्यों नहीं इस पर कोई फ़रिश्ता उतारा गया है। वलो अंज़लना मलकन, अगर हम फ़रिश्ता उतारते, लकुज़ियल अमर, तो काम का फ़ैसला हो जाता। फ़रिश्ते अल्लाह का हुक्म लेकर आते हैं, बग़ैर वजह का नहीं आता। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नबी अस्सलाम के पास अपनी मर्ज़ी से नहीं आते थे, जब वक्फ़ा आ गया तो आपने कह दिया क्या जिब्राइल इतनी देर कर दी, कहा मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ी आता हूँ। तो इनके मुतालबे में फ़रिश्ते ने नहीं आना, जब फ़रिश्ता आता है तो अल्लाह का हुक्म लेके आता है, इनका अज़ाब का पैगाम लेके आना था। सुम्मा ला युनज़रून, फिर उन्हें डील नहीं दी जाएगी। वलो जअलना मलकन, अगर हम इसको फ़रिश्ता बना देते ना, यानी नबूवत के लिए फ़रिश्ता चुन लेते, लजअलनाहु रजुलन, तो हम उसे आदमी की सूरत में बनाते, वला लबसना अलैहिम मा यल्बिसून, वो शुबे में हम डाल देते उनको जो वो शुबा करते हैं। यानी हमने फ़रिश्तों को भी इंसानी सूरत में ही भेजना था। अगर फ़रिश्ते की सूरत में आता तो इनके पास एक आम जवाब था कि हम फ़रिश्ते की पैरवी कैसे करें, क्योंकि उनके साथ तो ख्वाहिशात नफसानी है ही नहीं, हमारे साथ ख्वाहिशात रही, हम उनकी पैरवी नहीं कर सकते। वला का दिस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, आपसे पहले कई रसूलों का मजाक उड़ाया गया। फ़हाका बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम, बस घेर लिया उन लोगों को जिन्होंने मजाक उड़ाया उनमें से, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जो वो मजाक उड़ाया करते थे। कुल सीरू फ़िल अर्ज़ि, यानी क़यामत में जो लोग यहाँ मोमिनों का मजाक उड़ा रहे हैं ना, एक तो वो क़यामत में दर्जे में उनसे ऊपर होंगे, दूसरा क़यामत के वो तख्तों में बैठे इनका मजाक उड़ाएंगे जो इनका मजाक उड़ाते थे। फिर पता चलेगा कि दर्जे किसके बड़े हैं। कुल सीरू फिलर्स क्या है, तो चल फिर के देखो ज़मीन में, सुम मंजूरू, फिर गौर करो, कैफ़ा काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कैसा हुआ अंजाम जुटलाने वालों का। कुल लिमन फ़िस समावाति वल अर्ज़, कह दो किसके लिए जो आसमान और जो ज़मीन में है। कुल लिल्लाह, कह दो अल्लाह ही के लिए। कतबा नफ्स रहमा, उसने लिख लिया अपने नफ्स पर रहमत। ला यजमन्नकुम इला यौमिल क़ियामत, अलबत्ता ज़रूर जमा करेगा तुमको दिन क़यामत के, ला रैब फ़ीह, जिसमें कोई शक नहीं। अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, वो लोग जिन्होंने नुकसान में रखा अपने आप को, फ़हुम ला युमिनून, बस वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी जिन्होंने अपना खसारा आखिरत का यहीं पे इकट्ठा कर लिया कि वो ईमान नहीं लाए, यहाँ ईमान ले आते अमल करते तो वो इंशाल्लाह जन्नत में जाते। वलौ मा सकना फ़िल लैली वन्नहार, उसी के लिए है जो दिन रात में ठहरा हुआ है। दिन रात में ठहरने से मुराद क्या है कि कुल कायनात में जितनी चीज़ें हैं उसी के हुक्म से ठहरी हुई हैं। वह बस समीउल अलीम, और वह सुनने वाला जानने वाला है। कुल कह दो गैर अल्लाह, क्या सिवाय अल्लाह के, अत्तख़िज़ वलिय्यन फ़ातिर समावाति वल अर्ज़, मैं बना लूँ कोई और मबूद जो कि पैदा करने वाला है आसमान और ज़मीन का। वह युतमी, वो खिलाता है, वला युतम, खिलाया नहीं जाता। कुल इन्नी उम्मीद, तो कह दो बेशक मुझे तो हुक्म दिया गया है, अनकूना, कि मैं हो जाऊँ, वाला पहला मन असलमा, जो इस्लाम ले आए, वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, ना तुम हो जाओ मुशरिकों में से। यानी कह रहे हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हर कायनात की चीज़ में जो सुकून है, जो ठहराव है, वो अल्लाह के हुक्म से है। तो तुम क्यों कहते हो कि हमारे लिए कोई और मबूद बनाओ? क्या मैं अल्लाह के सिवा मबूद ढूंढूँ? वो तो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, और कोई ऐसा है ही नहीं जो कायनात का हमारी को ये पैदा करने वाला, तो मैं कैसे ढूंढ लूँ? और वो खिलाता है, खिलाया नहीं जाता। यानी मबूद जो है वो खिलाता है किस दूसरों को, लेकिन उसे खिलाया नहीं जाता। और तुम्हारे मबूद तो तुम्हारे खाने के मोहताज हैं, वो तो दुनियावी चीज़ों के मोहताज हैं।
کل کہہ دو مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں پہلا فرما بردار جو مشرک نہ ہو جاؤں۔ اصل میں امت کو بتا رہے ہیں کہ تم پہلے فرما بردار ہو جاؤ، تو کہ سارا تمہیں بتا دیا گیا کتاب کے ذریعے، اب تم مشرک نہ ہو جانا۔ کل انہیں یہ بھی کہہ دو انی خافو، بے شک میں ڈرتا ہوں، نصیحتوں کہ میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب سے دن بھرے کے۔ اصل کتنا پیارا انداز ہے دوسروں کو تبلیغ کرنے کا۔ اپنا بتا رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا میں فرما بردار ہو جاؤں، اور میں ڈرتا ہوں کہ میں نے رب کی نافرمانی کی۔ مراد کیا ہے کہ انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ تم بھی ڈر جاؤ کہ میں اللہ کا حبیب ہو کے، میری اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا، میں ڈرتا ہوں اگر مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی تو میرا رب مجھے پکڑ لے گا۔ اس لیے آپ نے کہا تھا میں بھی اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا۔ یا یسرف عنہ، جو پھیرا جائے اس سے، یومئذ الدین فقد رحمہ، اس نے اس پر رحم کیا، وذالک الفوز المبین، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر چھوئے آپ کو اللہ تعالیٰ تکلیف کے ساتھ، فلا کاشف لہ الا، اس کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا مگر وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ بلائی کے ساتھ چھوئے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جلدی سے بول دیں، بڑی سب کچھ ہوئی ہے اس کے ہم معنی حدیث بولیں جلدی سے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اور سارے دنیا کے لوگ مل کر نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک۔ بس اس آیت پہ، اس حدیث پہ یقین آ جائے نا تو دل بالکل پاک ہو جائے، کسی کے لیے گلا شکوہ رہے ہی نہ، کیونکہ کوئی ہٹا سکتا ہی نہیں، اور جس سے آپ گلے شکوہ کر کے اندر بغض کی نہ پال لیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اس حدیث کو اور اس آیت کو سامنے رکھا کریں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے اوپر زبردست ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ یعنی پوری قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر، وہ چاہے کسی کے ساتھ برا کرنا اسے قدرت ہے، چاہے اچھا کرنا اسے قدرت ہے۔ تمہارے معبودوں کو کوئی قدرت نہیں ہے، دنیا میں وہ تمہیں کہتے رہتے ہیں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن جب سامنے موقع آئے گا تو تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زبردست ہے، حکمت والا خبردار ہے۔ کل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دو کس کی گواہی زیادہ بڑی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی ہٹا نہیں سکتا سوائے میرے، تو بتاؤ شین سے مراد ہے کس ذات کی گواہی زیادہ بڑی ہے؟ کل اللہ، کہہ دو اللہ تعالیٰ شہید بینی و بینکم، گواہ ہے میرے تمہارے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی یہ کافی ہے میرے تمہارے درمیان، اسی کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ وہ ہوئی علیہ حاضر القرآن، اور میری طرف یہ قرآن مجید وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں، من بلغ، اور جس تک پہنچے۔ اب اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بلغ انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ نے کہا کہ میں اسے ڈراؤں اس کے ساتھ تمہیں اور جس تک پہنچے۔ اب قیامت تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب یہ امت پہ فریضہ، امت مسلمہ پہ آ گیا ہے کہ ایک بھی آیت، ایک بھی چیز کا پتہ چلے اس سے آگے پہنچا دو، یہ فرض ہے۔ اِنَّکُمْ تَشْهَدُونَ، کیا پھر تم گواہی دیتے ہو اَنَّ مَعَ اللہِ آلِہَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ہے؟ یعنی میں ساری باتیں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی، اس کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا مگر جو اللہ چاہے، صرف وہی ہوگا۔ تو پھر بھی تم اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہو۔ کل لا اشہد، کہہ دو میں تو اس کی گواہی نہیں دوں گا۔ کل انما هو الہ واحد، وہ تو معبود ایک ہی ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور میں بیزار ہوں سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ اس سے پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ہو کا اشارہ کتاب کی طرف بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور نبی کا اشارہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو بتائی تھی شکلیں، صورتیں اور یہ صفات ہوں گی وہ سب ان کی کتابوں میں موجود تھیں، اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، انہوں نے نقصان میں رکھا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ہٹ درمی کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے کام کو جٹلانا ہے، پہچاننے کے باوجود اسے جٹلا رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کون زیادہ ظالم ہے اسے جس نے باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اور کذب بآیاتہ، یا جٹلایا اس کے احکام کو، ان اللہ یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، جس طرح ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثم نقول للذین، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شریک ٹھہرایا، این شرکاءکم الذین کنتم تزعمون، بتاؤ کہاں ہیں تمہارے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ یعنی کتنا بڑے محفل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ اپنے شریک، یعنی وہ تمہیں بچا لیں میرے سے، لے آؤ کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگی ان کی آزمائش، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، ربنا جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک تھے ہی نہیں،
यानी शिरक का इनकार कर देंगे, खुद झूठ बोलेंगे, अल्लाह के सामने कसमें खा के कोशिश करेंगे कि हम अल्लाह को यकीन दिला लें, तो अल्लाह ताला कहता है कि बहुत ही बुरा जो वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला जानता है कि वो झूठे हैं। उनजुर कैफा कज़बू अनफुसिहिम, देखो कैसे उन्होंने झूठ बोला अपनी जानों के ख़िलाफ़। यानी जब उन्होंने जिनको मुशरिक बनाते शिरक करते थे उन्होंने मुंह मोड़ लिया, तो फिर ये क्या करते, उन्होंने कहते हम शिरक से आते नहीं थे, और अपनी जानों के ख़िलाफ़ झूठ बोला। यहाँ शिरक करते रहे, वहाँ झूठ बोल रहे हैं। वज़ल्ला नुमा कानू यफ्तरून, खो गया उनसे जो वो झूठ बांधते थे। वमिन मन यस्तमी इलैक, उनमें से बाद ऐसे हैं जो कान लगाते हैं तेरी तरफ, यानी मजलिस में आते हैं और ऐसे वैसे गौर से बैठ के ना जैसे कोई बात सुन रहे हैं, लेकिन वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, हम उनके दिलों पर पर्दे डाल देते हैं, यफ़क़हू, कहीं वो उसको समझें, वफ़ी आज़ानिहिम वक़्रा, उनके कानों में पूछ, यानी वो सुन पाते ही नहीं, आवाज़ बस सिर्फ उन्हें आती है। जैसे पीछे आया था ना कि उनकी मिसाल ऐसे है जैसे चरवाहा एक अपने रेबर को पुकारता है, वो सिर्फ आवाज़ पुकार सुनता है, उसे समझ नहीं आती वो क्या कह रहे हैं। इस तरह से ये पता है कि बोल रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। वहीं यरा कुल्ल आयतिन, अगर वो हर निशानी भी देख लें, ला युमिनु बिहा, तो उस पर ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता इज़ा जाओ का, तक जब वो आएँ आपके पास, युजादिलूना का, झगड़ा करते हैं आपसे, अस्तग़फिरुल्लाह, यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये तो पहलों की कहानी है। यानी जब उनके पास कोई दलील नहीं ना होती, या तो कहते हैं इसे सज़ा दे दो, या फिर ये बात क्या कि ये जादू है, या फिर ये पहलों की कहानी है, यानी नज़रअंदाज करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। ये वो लोग हैं उलाइकल्लज़ी नश्तरा वज़्ज़लालता बिलहुदा, जिन्होंने गुमराही ख़रीद ली है हिदायत के बदले। वम यनहौना अन्हु, वो उससे रोकते हैं, वह यनहौना अन्हु, उस खुद भी दूर रहते हैं। वह युहलिकुना, नहीं वह हलाक करते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, वमा यशरून, और वो शऊर नहीं रखते। वलो तरा, काश तो देखे, ज़ुक़िफ़िल अन्नार, जब वो खड़े किए जाएंगे आग पर, फ़काल, वो कहेंगे या लैतना, हाय अफसोस हम पर, नरद्दु, हम लौटा दिए जाएँ, या काश के हम लौटा दिए जाएँ, दोनों मानी आएंगे। वला नकज़्बु बिआयाति रब्बिना, हम अपने रब के अहकाम को नहीं जुटलाएंगे, व नकूना मिनल मोमिनीन, हम हो जाएंगे मोमिन। तब फ़ायदा कोई नहीं ना, देखने के बाद वो हसरत रह जाएगी। यौमुल हसरा, यौमुन नदामा, ये दोनों लफ्ज़ याद रखने हैं। वो यौमुल हसरा होगी कि हसरत है अल्लाह ताला दोबारा लौटा दे, लेकिन नदामत के दोबारा तो आने ही नहीं, तो इसलिए वहाँ इकरार करना कोई फ़ायदा नहीं देगा। बल बदा लहुम, बल्कि ज़ाहिर हो गया उनके लिए, माँ कान युख्फूना मिन कबलू, जो वो छुपाते थे पहले। लो रुद्दू, अगर वो लौटाए जाएँ, लाद, वो दोबारा करेंगे, ले मानहु अनु, जिसे मना किए गए हैं, व इन्नहुम लकाज़िबून, और बेशक वो अलबत्ता झूठे हैं। अब जो कहा ना ज़ाहिर हो गया उनके, जो छुपाते थे, वो अगला जुमला है। काल, वो कहते थे, इन ही अल्लाह या तो न दुनिया नहीं है, ये हमारी दुनिया की ज़िंदगी, मान हम मबूसीन, हम दोबारा उठाए जाने वाले हैं ही नहीं। यानी अल्लाह के सामने जब दिन सामने आ गया, अब तो जुटला नहीं सकते ना, तो ये वो अपने बात दिल में छुपा रहे थे कि कहते थे हमने दोबारा उठना ही नहीं, कि दुनिया की ज़िंदगी है, बस यही ज़माना, हमें यही हला करेगा, बस ख़त्म बात, हमने अल्लाह के सामने हाज़िर नहीं होना। वलो तरा, काश तो देखे, ज़ुक़िफ़िल रब्बिहिम, जब वो खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने। काला, तो अल्लाह ताला पूछेगा, अलैसा हाज़ा बिल हक़, बताओ ये हक़ है कि नहीं। जैसे वो सूरह यासीन में आता है ना, कहेंगे हाज़ा मा वादा रहमान व सदक़ल मुरसलून, क्या ये है जो रहमान ने वादा किया था, रसूलों ने सच कहा था। यहाँ तो रसूलों को झुटलाते रहे, कैसे सुनते आ रहे हैं जी क़यामत आएगी, क़यामत पता नहीं कब आनी, हम तो कब से सुन रहे थे क़यामत आएगी, अभी तक तो आई नहीं। इस तरह क्या कि वो झुटलाते थे। अब पूछा जाएगा, बताओ ये हक़ नहीं है। काल, वो कहेंगे बला व रब्बिना, क्यों नहीं, कसम है हमारे रब की। अब कहीं ऐसा ना हो कि हम भी जो कहते रहते हैं क़यामत आएगी तो देखी जाएगी, तो ऐसा ना हो कि क़यामत आ जाए फिर हम क्या देखेंगे। देखें इतना, यानी अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिसालें दे के इंसान को आगाह किया है कि किसी तरह इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। कसम है मेरे रब की। काला, तो कहेगा अल्लाह ताला, फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, अब बेकार है, अब हक़ को मानना बेकार है, अब चखो अज़ाब, बिमा कुंतुम तकफ़ुरून, जो तुम इनकार किया करते थे। क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, नुकसान में रहे वो लोग जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की मुलाकात को। हत्ता इज़ा जातहुम सात, हत्ता कि जब आ गए उनके पास क़यामत बग़्ततन, अचानक। कालू, तो कहने लगे, या हसरतना, हाय अफसोस हम पर, अला मा फ़र्रतना फ़ीहा, जो हमने कमी की इसमें, यानी अल्लाह की नाफरमानियाँ की, उस पर अफसोस है। वहम यहलिमूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, वो उठाएंगे अपने बोझ अपनी पुश्तों पर, अला सा मा यज़िरून, बहुत बुरा है जो वो बोझ उठाएंगे। यानी यहाँ लोगों को कहते थे तुम ये काम कर, हम तुम्हारे भी बोझ उठा लेंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं अपने भी उठाएंगे, उनके भी बोझ साथ उठाएंगे, तो बहुत बुरा है जो वो बोझ उठाएंगे। मल हयात, तो दुनिया नहीं है, दुनिया की ज़िंदगी, इल्ला लाइब वाला, मगर खेल और तमाशा। वाला दारुल आखिरत खैरुल लज़ीना यत्तकून, अलबत्ता घर आखिरत का बेहतर है उन लोगों के लिए जो डरते हैं।
यानी खेल और तमाशे में मगन ना हो जाओ, तो जो आखिरत की तरफ दो जहाँ लौट कर जाना है। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते कि मैंने बार बार तुम्हें बताया कि ये आर्जी ज़िंदगी है, ये धोखे का सामान है, ये मामूली है, लेकिन तुम फिर भी मैंने चूँकि दुनिया बनाई है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ धोखे का सामान है, तुम यकीन नहीं करते हो। शैतान के पीछे लग के कि यहीं जो कुछ एक बार ज़िंदगी मिली है ऐसे फ़ायदा उठा लो जितना उठाना है, दोबारा ज़िंदगी आनी नहीं। यही तो अल्लाह ताला कहता है कि एक ही बार ज़िंदगी मिली है, यहीं से फ़ायदा उठा लो, वहाँ से लौट के दोबारा आना नहीं होगा। तो हम अल्लाह की बात मान के इसको अपना लें तो हमारे लिए बेहतर है। वक़द नालमु, तहकीक हम जानते हैं, अन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलूना, बेशक आपको गमगीन करती है वो बात जो वो कह रहे हैं। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूना का, बेशक वो आपको नहीं जुटलाते, वलाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल यजहदून, वो अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हैं। ये देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तसल्ली दी जा रही है कि आप वो जो साजिशें करते हैं आप उनसे गमगीन होते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहता है आपको गमगीनों की ज़रूरत नहीं है, वो आपको तो जुटलाते नहीं, आपको तो सादिक और अमीन कहते हैं। आपके पास तो दुश्मन भी मानते रखवाते थे। और जब कहा था कि हजरत असवद का फ़ैसला होना था तो कहा जो सबसे पहले हरम में आएगा उसको हम मानेंगे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सादिक और अमीन आ गया, सादिक और अमीन आ गया, तो अल्लाह ताला कहते हैं आप गमगीन क्यों होते हैं, आपको तो उन्हें सादिक और अमीन कह दिया हुआ है। ये असल में मेरे अहकाम को जुटलाते हैं, क्योंकि उसको मानने के बाद उन्हें उस पर अमल करना पड़ेगा, तो वो मेरे अहकाम का इनकार करते हैं, तेरी ज़ात का इनकार नहीं कर रहे। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, तो इससे पहले भी बहुत से रसूल जुटलाए गए। फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू, उन्होंने सब्र किया उस पर जो जुटलाए गए, वऊज़ और तकलीफ़ दिए गए, हत्ता अताहुम नसरुना, यहाँ तक कि हमारी मदद आ गई। वो जब सहाबा कराम को ज़्यादा तकलीफ़ें आई ना गज़वात में, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह कब आएगी मदद अल्लाह की। तो कहा कि तुम पर वो हालत नहीं है जो पहले लोगों पर आई थी। उनको हमने झंझोरा, इतनी तकलीफ़ें आई कि लोहे की अंगुलियों से ज़ख़म दिए गए और गरे में खोद के उसमें गारा गया, अस्तग़फिरुल्लाह, और आरे से काट दिया गया। तो तुम पे तो हालत नहीं है, तुम अभी परेशान हो गए हो। यानी वो इतना जुटलाए गए कि फिर उन्होंने सब्र किया उस पर। फिर क्या हुआ, ला इन्ना नस्रुल्लाह करीब, अल्लाह की मदद करीब है। हर ज़वाल को अरूज है, हर अरूज को ज़वाल है। हर कामयाबी के साथ नाकामी अल्लाह ने रखी हुई है, हर नाकामी के बाद कामयाबी भी रखी हुई है। तो अगर हम अल्लाह की बात को मान लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम को कोई बदलने वाला नहीं। वलक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन, आपके पास भेजों की खबरें आ चुकी हैं। व इन कानु कबुरा अलैका इराज़ुहुम, अगर आप पर इराज़ मुश्किल है उनका इराज़ करना। फ़इन इस्तताअता, अगर आप ताकत रखते हैं, तब तक नफ़कन फ़िल अर्ज़ी, कि आप तलाश करें कोई सुरंग ज़मीन में, और सुल्लमन फ़िस समाई, या कोई सिरे लगा ले आसमान में। फ़तातियहुम बिआया, उनके पास निशानी लेकर भी आ जाएँ। तो यानी आपको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप जो भी अपनी कोशिश कर सकते हैं उनको ईमान पे लाने के लिए करके देख लें। इन्होंने ईमान नहीं लाना। वो लो शालो, अगर अल्लाह ताला चाहता ला जमा मलाल हुदा, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत पे जमा कर। अल्लाह तो कलमा कुन से हिदायत दे सकते हैं ना। इतने इतने ग़ज़वात हुए अल्लाह ताला ने क्यों किए, लोगों के सामने हक़ और बातिल वाज़िया करने के लिए। अल्लाह ताला तो कलमा कुन कह के भी इस्लाम को गालिब, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मैंने रसूल को दीन हक़ और हिदायत के साथ भेजा ताकि उसे तमाम दियान पर गालिब कर दे। अल्लाह ने दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए रखा है, तो कहा कि वो गालिब कर देगा तमाम दियान पर, लेकिन ज़रा सब्र की ज़रूरत है। तो तुम्हारे इन चाहने से कुछ नहीं होना। फ़ला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, इनके कहने से जाहिल ना हो जाना। इन्नमा यस्तजीबुल्लाज़ी, वो कहते थे ना आसमान पे चढ़ के कोई और किताब लेके आ जाए, कब वो किताब लेके आता कहना था ये तो जादू है, उन्होंने मानना नहीं था। इन्नमा यस्तजीबुल्लाज़ीना यस्मऊन, बेशक कबूल तो वो करते हैं जो सुनते हैं। वल मौता या बसुल्लाहु, मुर्दों को अल्लाह ताला उठाएगा। सुम्मा इलैहि युरजाऊन, फिर उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। यानी जो हिदायत नहीं लाए उनको अल्लाह ने मुर्दे कहा है कि वो मुर्दे हैं जो हिदायत नहीं पाते। जवाब तो वो देते हैं ना जो सुनते हैं, जो नहीं सुनते वो मुर्दा है। तो इंसानों के बारे में कहा गया है। वक़ालू लौला उनज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बी, उन्होंने कहा क्यों नहीं उतारी गई इस पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से। कुल कह दो इन्नल्लाह कादिरुन, बेशक अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला है, युनज़्ज़िला आयतन, के वो उतारे निशानी। वलाकिन्न अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर उनमें से नहीं जानते। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि, नहीं है कोई जानदार ज़मीन में, वला तायर, ना कोई परिंदा, यतीरु बिजना है ही, जो अपने परों से उड़ता है। इल्ला उम्मुन अम्सालुकुम, मगर मिसाल उम्मतें हैं तुम्हारी जैसी। यानी सारे जो चरिंद परिंद मखलूक जितनी है तुम्हारी जैसी, वो भी एक उम्मत है। तुम भी अल्लाह की मखलूक में एक उम्मत हो, वो भी अल्लाह की उम्मतें हैं। मा फ़रतना फ़िल किताब मिन शै, हमने किताब में किसी के ज़िक्र में कमी नहीं छोड़ी। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर अपने रब की तरफ वो इकट्ठे किए जाएंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जिन्हें जुटलाया हमारे अहकाम को। सुम्मुन व बुकमुन, बहरे और गूंगे हैं। फिर ज़ुलुमाती, अंधेरों में। मन यशाइल्लाह, जिसको चाहे अल्लाह ताला युज़लिलहु, गुमराह कर दे। व मन यशा, और जिसको चाहे या जालु इला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर रख दे। जिसको चाहे, यहाँ से गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए। जो मांगते हैं अल्लाह ताला उसको देते हैं, जो नहीं मांगते अल्लाह ताला लाजिम नहीं करते।
कुल अरायतकुम, कहा क्या तुमने देखा, इन आताकुम अज़ाबुल्लाह, अगर आ जाए तुम्हारे पास अज़ाब अल्लाह का, ओ आततकुम सात, या आ जाए तुम्हारे पास क़यामत, गैरुल्लाह तादूना, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे, इन कुन तुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो, बल्कि या तादूना, सिर्फ़ उसी को तुम पुकारोगे। बड़े से बड़े काफिर मुशरिक भी मुसीबत के वक्त अल्लाह ही को पुकारते हैं। फ़यक्शफ़ु, पास वो दूर कर देता है, मा तादूना रही, जिसकी तरफ तुम उसे पुकारते हो। यानी काफरों के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी भी अल्लाह ताला सुन के निजात दे देता है, लेकिन उस वक़्त क्या होता है, सिर्फ अल्लाह को पुकारते हो, अल्लाह ताला तुम्हें निजात दे देता है अगर वो चाहे। व तन सोना मा तुशरिकुन, तुम अपने सारे मुशरिकों को भूल जाते हो। यानी जिनको शरीक ठहराते हो ना, 11वीं वाले का नाम, या अली मुश्किल कुशा, या अब्दुल कादिर जिलानी, शैनिला, इन सारे मबूदों को तुम भूल जाते हो, सिर्फ अल्लाह को पुकारते हो। इसलिए जहन में रखिएगा कि जब तुम्हें मुसीबत आती है तो अल्लाह को याद करते हो। तो जो अल्लाह ताला कहता है, जो मुझे खुशहाली में बुला देता है, मैं उसे मुश्किल में बुला देता हूँ। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह के सच्चे फरमाबरदार बन जाएं। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस्वाशती फ़ी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम, वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु, व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु, वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार, वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत।